شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ جتنے نوجوان بچے اور بزرگ حضرات اور مائیں اور بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ سب کو قرآن کی برکتیں عنایت فرمائے. اللہ ہم سب پر اس دن رحم فرمائے جس دن ہم قبروں میں ہوں گے. قرآن سفارشی بن کر ہمارے قبر میں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، القرآن والصوم یشفعان، قرآن اور روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے. تو یہ قرآن بھی ہمارے ساتھ سفارش کرے گا. کل ہم نے سورۃ یونس آیت نمبر 54 ہم نے پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے جو کم سے کم عذاب پانے والا ہوگا جہنم میں، اے میرے بندے، اگر تو اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو کتنا بدلہ مجھے دے گا؟ زمین و آسمان ساری دنیا کے خزانے کا اگر تو مالک ہوگا تو وہ ساری چیزیں دے کر چھوٹنے کی کوشش کرے گا. تو وہ کہے گا کہ ہاں اللہ، دنیا کی ساری دولت دے کر میں اس عذاب سے بچنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے، جب تو دنیا میں تھا میں نے اتنی ساری باتیں تجھ سے نہیں مانگی تھی، بس اتنا میں نے تجھ سے مانگا تھا کہ تو توحید پرست بن جائے، مشرک نہ رہے، خبر پرست نہ رہے، موحد بن جائے. بس اتنی سی بات میں نے تجھ سے مانگی تھی. آج ہم زندہ ہیں، ہاتھ پیر ہمارے کام کر رہے ہیں، تو خود توحید پرست بنے، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 4 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. قرآن کی صفت بولے تو کیا؟ صفت بولے تو کیا سلام بولے؟ صفت بولے تو ایٹریبیوٹ، صفات، یا ایک چیز کی صفت. مطلب ایک آدمی ہے، سفید کپڑے پہنتے ہیں، کبھی بھی ہنستے رہتے ہیں، تو ان کی صفت ہے ہمیشہ ہنستے. زیادہ ہنستے تو بھی لوگ دیوانہ بولیں گے، آئینہ اور ہم چل جا بولیں گے، ویسے سب نہیں. تو زیادہ بھی نہیں ہنسنا. تو لیکن ہنسنا جہاں ہنسنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے، قہقہا نہیں لگاتے تھے. اسمائل الگ ہے، لافنگ الگ ہے. لافنگ کیا ہے؟ کوئی تو بھی کرو با ذرا دیکھتے ہیں ہمیں بھی. تو لافنگ الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، اسمائل کرتے تھے، لیکن لافنگ نہیں کرتے تھے. تو قرآن کی اللہ تعالیٰ نے 4 صفتیں بیان کی ہیں. سورۃ یونس آیت نمبر 57. دیکھو کوئی اللہ کا بندہ قرآن نکال کو دیکھو کون سی آیت میں پڑھ رہا ہوں. تو 4 صفتیں کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قرآن کی 4 کوالٹیز، 4 صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں. کیا کیا ہیں؟ پہلی صفت اللہ نے بیان کیا ہے موعظہ. قرآن نصیحت ہے. کسی کو نصیحت کرنا بولے تو قرآن پڑھ کو سنانا. یہ بائبل، وہ وید، یہ سب پڑھ کو ہاتھ میں پکڑ لے، ایسا آپ بتاؤ، ایسا سب نہیں کرنا. اگر کسی کے سامنے والے کو نصیحت کرنا ہے تو کیا پڑھ کے سنانا؟ قرآن پڑھ کے سنانا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانا. اس لیے کہ قرآن موعظت ہے، قرآن نصیحت ہے. شفا، دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بتایا، شفاء لما فی الصدور. قرآن شفا ہے. قرآن بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. دونوں بیماریاں شفا ہوتے ہیں.
تو مجھے بھی بڑا تعجب ہوتا، مسجدوں میں غیر قوم کے لوگ بچوں کو لاتے ہیں، نہیں ہمیں لوگ چپ کے سورت دیکھ کو چل جاتے، دعایتا پڑھ کو دم کر کو جاؤ، کیا جاتا؟ ہاں انہوں پڑھ لیں گے کہتے کون امام صاحب پڑھا لیں گے، تو وہ لوگ پتہ نہیں ٹھنڈ میں 5 بجے لا کو بچوں کو ٹھہرتے نہیں. تو اگر ہمیں نہیں پڑھے تو کیا ہوتا؟ میں اوٹی جا کے نیچے ایک گاؤں ہے، اوٹی کے نیچے کون سا گاؤں ہے ریلوے اسٹیشن ہے؟ ہاں ویٹاپال ہے. تو وہاں ایک مسجد میں نماز کو گئے تو پوری لمبی قطار لے کو کھڑے ہیں بچوں کو. تو وہاں ایک نماز کے بعد ایک نوائے حضرت بیٹھ کو کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ایسا پانی ڈالتے ہیں بچے کے اوپر، پیسے لیتے ہیں. دیکھا اگر ہم صحیح نہیں کرے تو غلط کرنے والے لوگ ہو جاتے ہیں. یہاں بھی دیکھا، اور وہ وینس میں قبرستان کی مسجد میں وہاں بھی ایک صاحب بیٹھ کو وہاں بھی پڑھنا شکر تھا. تو لوگ آتے ہیں، آپ پڑھ کر دم کرنے میں کیا بھی حرج نہیں ہے. آپ پڑھ کر مریض پر، جسے نشرح کہتے ہیں، قرآنی آیات پڑھ کے آپ بیمار پر دم کر سکتے ہیں. وہ ایک اعتقاد کے ساتھ آتے ہیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے. یہ دوسری کوالٹی ہوئی. تیسری چیز جسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، وَہُدًا، قرآن ہدایت کا راستہ بتاتا ہے. اسے پڑھو، اس سے تم ہدایت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا. وَرَحْمَةٌ، اور قرآن رحمت ہے. کتنی باتیں ہوئی؟ کتنی باتیں ہوئی؟ 4 باتیں ہوئی. پہلی بات ہوئی قرآن نصیحت ہے. جسے بھی آپ نصیحت کرنا چاہیں قرآن کی آیتیں پڑھیں. صحابہ کرام جب حبشہ گئے، سورہ مریم پڑھا نجاشی کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے. وما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ حاقہ اور بہت ساری سورہ قیامہ کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یہ دوسری چیز. قرآن شفا ہے، شفا ہے. اور پھر کہا کہ قرآن، تیسری چیز کہا کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے. یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سربلندی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے جو قومیں قرآن چھوڑتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کہیے یہ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے دیا. کسی بھی رزق کو حلال اور حرام کرنے کا حق کسے ہے؟ اللہ کو ہے، مفتی صاحب کو نہیں. مفتی صاحب بولا نہیں یہ عورتاں کھانا، یہ مردہ نہیں کھانا. ہاں ذرا لوگ عید آیا تو اتنا پامفلیٹ چھاپتے، بکرے میں اتنی چیزاں مردہ کھانا، اتنی چیزاں عورتاں نہیں کھانا آتے. کون بولا؟ ان کو سمجھ میں آیا نہیں. اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کرنا، حلال اور حرام کرنے کا حق کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی کو نہیں. ٹھیک ہے، رزق سے مراد کیا ہے؟ رزق کسے بولتے ہیں؟ عام طور سے ہم لوگ رزق کسے بولتے ہیں؟ کھانے کی چیز کو رزق بولتے ہیں. کیا بھی چیزاں ہیں، وہ بھی رکا سکا کھائے تو رزق بولتے ہیں. کیا کی پیٹ بھریا سو کھایا، اچھا بریانی پائے کھائے تو اسے رزق بولتے سو. اچھا چلو قرآن میں دیکھتے ہیں اصل رزق بولے تو کیا. تو کہا کہ رزق یہ بہت بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما. تو نفع دینے والا علم بھی رزق ہے، جیسے کھانا پینا رزق ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا،
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو رزق کا معنی عطیے کے معنی میں بھی آتا ہے، گفٹ کے معنی میں آتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حلال و حرام کا اطلاق صرف کھانے پینے کے اشیاء تک محدود نہیں، اور یہ اختیار حلال حرام کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے حلال کرتے ہیں، جو چیز چاہے اللہ تعالیٰ حرام کرتے ہیں، وہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ آیت نمبر 62 ہے سورۃ یونس سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں کون کون اللہ کے ولی ہیں؟ کیا اکرم؟ اللہ کے ولی کون کون ہیں؟ آپ؟ ہاں، تو اللہ کے ولی بننے کے لیے کپڑے نکال کے گھومنا ضرورت نہیں۔ اب اللہ کے ولی بولے تو بال ایسا چھوڑ لے کو، جسم پہ کپڑے نہیں رہنا، منہ میں ذرا یہ بھی کھا لیتے رہنا، ایسے تو اللہ کے ولی بننے کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا ولی بہت بڑا، اللہ تعالیٰ اور اس کے بہت یہ ہوتے ہیں۔ مطلب ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نشانی تو بتا دی۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے بس 2 کوالٹی چاہیے۔ کتنی کوالٹی چاہیے؟ 2 کوالٹی، ایک ایمان، دوسرا تقوی۔ دونوں چیزیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ جس کے جیب میں 50 روپے ہے وہ بھی پیسے والا، جس کے جیب میں 50 کروڑ ہے وہ بھی پیسے والا، لیکن اس سے بڑھ کر پیسہ والا۔ ایمان تو سب کے پاس ہے، لیکن جس کا ایمان جتنا بڑھ کر ہوتا ہے وہ اتنا صاحب ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ اتنا ولی ہوتا ہے۔ ہم تو بولیں گے سب ایمان والے ہیں، لیکن ایمان میں تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا جو لفظ ہے زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا گیا۔ تو جیسے انہوں نے لکھا کہ قرن اول بولتے ہیں شروع کے 100 سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سے شروع کے 100 سال میں ایسے لوگ تھے جن کی طبیعتیں زہد اور تقوی کی طرف زیادہ مائل تھیں، زیادہ زاہد اور متقی تھے۔ تو ان کو زاہد کیا بولتے تھے؟ زیادہ اللہ والے زاہد بولتے تھے، صالحین بولتے تھے، جو زیادہ اللہ کی طرف مائل تھے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ تیسری صدی بولے تو تیسری صدی کا مطلب 300 سال کے بعد 300 سال کے بعد مسلمانوں پر یونانی فلسفہ، ہندی فلسفے کے اثرات پڑنے لگے۔ یہاں کی جو کتابیں ہیں فلسفیان، وہ کتابیں ٹرانسلیٹ ہو کے عربی میں وہ لوگ پڑھنے لگے، تو یہاں کا تھوڑا اثر ان میں ہوا۔ تو تب یہ جو زاہدوں کی زندگی، صوفیانہ زندگی بدل گئی، اور اس میں سے یہ لوگ جو اللہ والے کہلاتے تھے وہ چلا کرنے لگے۔ چلا کرنا، ریاضتیں کرنا بولے تو کیا نہیں معلوم، ریاضتیں کرنا بولے تو نہیں معلوم، تو ایک پاؤں پکڑنا نہیں، رات بھر ایسا ایک پاؤں پکڑنا، وہ کھڑتا نہیں، انہیں ناچتا نا، لنگی پہ لگو، ہاں اس کے پروڈکٹ کیا ہے نا، کیا نام اس کا، ہاں میں نہیں بولتا اس کا ہاں، تو الٹا سیدھا ناچتا۔ تو ویسا یہ لوگ ناچنے لگے، بولے کہ نہیں اللہ کے قریب جانا کا تو ایسا کھڑنا ویسا کھڑنا، ایک پاؤں پکڑنا، ناچنا کودنا۔ بولا کہ اس کی ضرورت ہے، نہ ابو بکر ناچے نہ عمر ناچے، اللہ اللہ، پھر بھی ان کو جنت مل گئی، پھر بھی ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ ہاں تو اتنا سب جنت کی بشارت حاصل کرنے کے لیے اور ویسے عمل کریں جسے اللہ کے نبی نے بتلایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے بعد جو صوفی لوگ آئے
ان کے اندر کیا ہو گیا؟ چلا کرنا، چلا مسٹ کرے تو تمہیں صوفی بنیں گے، نہیں تو نہیں بنیں گے۔ اچھا اس کے بعد کیا کرنا؟ کسی مشیخت، طریقت، کسی تم شیخ کے پاس جا کو تمہیں بیعت کرنا۔ تم لوگ بیعت کریں کیا؟ نہیں کرے کون بھی؟ اچھا ہوا نہیں کرے۔ اس کے بعد انہوں کیا بولتے ہیں؟ کسی تم شیخ کے پاس جا کو بیعت کرنا۔ اس کے بعد پھر کیا بولے؟ ولی کی بیعت، کون سے تمہیں ولی رہنا، تمہارے کون تو بھی ولی رہنا، یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی۔ اس کے بعد ولی بھی کیسا رہنا؟ یلی نہیں رہنا، ان سے کرامتہ ظاہر ہونا، تبھی چنو ولی رہیں گے۔ ولی کا تو کیا تو بھی کرامت کر کو بتانا۔ کرامت آج بہت سارے لوگ بھی کرتے ہیں، صرف مسلمان اولیاء کرتے ہیں۔ انہیں پٹا پرتی والا تھا، انہیں پھول نکال کو ڈالتا تھا، اب تو نہیں ہے، چلے گا۔ تو کرامت بتانے کے لیے آج ہیپناٹزم کے ذریعے بہت سارے میجک کے ذریعے لوگ بتاتے ہیں، کیا بھی حرج نہیں ہے، اور شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک زمانے کے بعد مسلمانوں میں دوسری تہذیبوں سے آ گئیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے غلط عقیدے ان کے اندر آگے۔ تو کیا کیا عقیدے آئے؟ وحدت الوجود کا عقیدہ آیا۔ یہ صوفیوں کے اندر کیا عقیدہ آیا؟ وحدت الوجود بولے تو کیا بیٹا، کون بولیں گے؟ وحدت الوجود بولے تو کیا؟ ہاں، ہر چیز میں اللہ ہے کہتے ہیں۔ یہ ڈیسک میں بھی اللہ ہے، یہ فین میں اللہ ہے، اور انہیں یہاں تک بولا میں کس کے واسطے نماز پڑھنا، میرے اندر ہی چل رہا ہے، میں نماز کہیں کو پڑھنا بولا۔ تو ایسے دہریہ، ملحد، فاسق لوگ آ گئے، کانسیپٹ بدل گیا، اور وہ لوگ وحدت الوجود کے قائل ہو گئے۔ ہر چیز میں اللہ بولنے لگے۔ تو سبحان اللہ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وحدت الشہود، اور ایک عقیدہ آیا ان کا وحدت الشہود والا، اور ساتھ ساتھ حلول کے معنی اللہ مجھ میں حلول کر گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا پاک ہے، کیسے انسان جو غلاظت کا پتلا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسے ہی غلط عقیدوں کو لے کر آج میں آپ مجھے درس کے بعد ملیں گے تو آپ کو میں میسج بتاتا ہوں۔ تو وہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، میں ان کو بلاک نہیں کرنا کہتے، ان کا پورا میسج پڑھنا کہتے ہیں۔ ان کو ایک نام لیتے ہیں، انہوں امام مہدی کہتے ہیں، انہوں عیسیٰ کہتے ہیں۔ میں کو ان کے پاس بیعت کرنا کہتے ہیں، میرے پاس میسج لکھیں، میں میسج بتاتا ہوں آپ کو، پڑھو آپ۔ تو کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، صاف انہوں لکھتے ہیں، دیکھو میسج بلاک نہ کو کرو، میں عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا ٹھیک ہے، واہ، دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں جو وقت کے زمانے کے ساتھ یہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، چلو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء تو ہیں۔ اللہ کے اولیاء بننے کے لیے کتنی کوالٹی چاہیے؟ کیا؟ چائے ضرور پیو، لیکن میرے بات کا جواب دو۔ کیا؟ دو، ایک تو ایمان ہونا چاہیے، دوسرا تقوی ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت مل رہی ہے۔ کیسے بشارت ہے؟ جیسے دیکھیے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ تو خوف ہے، خوف کا معنی سیدھا سادہ انگلش میں آپ کریں گے فیئر، اور غم کا معنی کریں گے گریف، دونوں معنی ہیں، کریکٹ؟ اچھا، تو خوف کس بات کا، غم کس بات کا؟ خوف اس بات کا کہ ابھی آپ مر رہے ہیں، اولیاء اللہ جب مر رہے ہوتے ہیں، دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بھی ڈر لگے گا کہ ابھی یہ داشا مکان والے لے جا کے مجھے خبر میں ڈالیں گے، اب وہاں اس کے بعد کیا ہوگا، خبر میں کوئی بھی نہیں رہے گا، مٹی ڈال کے سب آ جائیں گے، خالی ڈالے تو زندگی بھر کی وفا کا صلہ دیا لوگوں نے، کیسے دیتے ہیں؟ ایک مٹھی مٹی سے زندگی بھر ہمیں ساتھ رہے سو صلہ کیسا دیتے؟ وہ بھی ڈالتے سو ذرے لوگ، باقی لوگ ہم سے سیڈا میں کھڑ کرتے ہیں۔ زندگی بھر کا صلہ کیا دیتے بیٹا؟ ایک مٹھی مٹی، جا کہو بھائی بول کو دال کو سو بجاتے سو۔ تو اس وقت آدمی ذرا پریشان ہوتا، خبر کی اس تنہائی سے ڈر جاتا۔ تو اللہ کے اولیاء کو فرشتے تسلی دیتے ہیں، نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ دوسرا غم ہوتا ہے، غم کس بات کا کہ ارے میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں،
میرے بچے چھوٹے ہیں، میری بیوی ہے، میرے ماں باپ ہیں، ان کو کون دیکھے گا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، زندگی بھر میں نے بڑی محنت سے کمائی ہوئی یہ دولت ہے، اس کا کیا ہوگا، یہ سارا غم ہوتا ہے۔ تو فرشتے تسلی دیتے ہیں، نہ تو غم کرو نہ تو ڈر کرو، یہ دونوں چیزیں تمہاری دور ہو جائیں گی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ نہ تو اللہ کے اولیاء کو غم ہوگا نہ تو ڈر ہوگا۔ ڈر آپ بعد میں آنے والی زندگی سے تعلق کرتا ہے، غم پیچھے چھوٹنے والی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ پیچھے بھلے تمہارے بچے ہوں، تمہاری بیوی ہو، تمہارا گھر بار ہو، تمہارے ماں باپ ہوں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے کہ تم اللہ کے ولی ہو۔ اللہ کے ولی کیسے بنو گے؟ ایمان سے اور تقوی سے بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے بات کی آیت نمبر 63 سورۃ یونس، اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی والے تھے۔ اچھا، تقوی بولے تو یہ کہاں ملتا ہے؟ ریڈیو مارکیٹ میں کہاں ملتا؟ تقوی کہاں ملتا ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے صحابہ نے تعریف کی، الخوف من الجلیل۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ جلیل کون؟ اللہ۔ ہاں، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ والعمل بالتنزیل، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ آدمی قناعت کی دولت پر خوش رہے، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر آپ خوش ہو جائیں۔ واستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کی دن کی آپ تیاری کریں، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں، ایک اللہ کا ڈر، قرآن و حدیث کے مطابق عمل، اللہ نے جو دیا ہے آپ کو آپ اس میں خوش ہو جائیں، آخرت کی زندگی کی تیاری کریں، اسی کا نام تقوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو متقی بنا دے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کافر اور مشرکین کی باتوں پر افسردہ نہ ہو، اس لیے کہ ان العزت للہ جمیعا، سر بلندی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بھلے لوگ کچھ بھی کہیں، اس سے آپ کو دل یہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہے جو عزت دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون۔ یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، کون بولتے ہیں؟ کرسچنز کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے سورۃ یونس آیت نمبر 68، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلے ہم کہیں سبحان اللہ، اللہ بڑا پاک ہے، اللہ کو بیٹے کی تو ضرورت نہیں۔ تو اولاد بنانے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اولاد سلبی ہو، سلبی کے معنی ہے اولاد ان کی نسل سے پیدا ہو، تو اولاد پیدا ہونے کے لیے بیوی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بیٹا بناتا ہے تو کیا بنانا پڑے گا؟ اسے پہلے اللہ کی بیوی بنانا پڑے گا، العیاذ باللہ۔ اور اللہ اس کا محتاج نہیں، نہ بیوی کا محتاج ہے نہ بیٹے کا محتاج ہے۔ بیٹوں کی ضرورت ہم نہ پڑتی سو، بڈھے ہو گئے تو بیٹا ہاتھ پکڑ لے کو مسجد تک لانگا، لاتا نہیں لاتا وہ بات کا قصہ۔ آج کے بچے ہاتھ پکڑیں گے ہمارا،
ہاں اللہ سبحان اللہ. تو وہ بات کا قصہ. لیکن بیٹے کی ضرورت کسے پڑتی ہے؟ انسان کو پڑتی ہے. جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما کہا تھا. تو وہ جو معبود ہے اگر وہ بیوی اور بیٹا بنائے تو معبود حقیقی نہیں ہو سکتا. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو متبنہ بنا لے، کسی کو متبنہ بیٹا بنا لے. تو متبنہ عموماً وہ لوگ بناتے ہیں جو بے اولاد ہوں، بے اولاد ہوں، اور ایسے لوگ کسی کا بیٹا لے کو اپنا بیٹا بنا لیتے. کیوں بناتے؟ میں جتنی بھی دولت کمایا ہوں اس کا یہ بچہ وارث ہو جائے، اور اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ کو نہ اصلی بیٹے کی ضرورت ہے نہ منہ بولے بیٹے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ایک شیخ نے کہا کہ صوفیہ ہے نہیں، صوفیوں کے پاس ڈانس بہت رہتا، ناچنا، مسجدوں میں بھی ناچتے وہ لوگ، اور میوزک بھی ان کے پاس کلاسیکل میوزک سنے ہیں نہیں؟ کلاسیکل میوزک سنے نہیں؟ اچھا نہیں سنے نہیں، کیا تو سنے. تو آپ لوگ سنے ہیں کلاسیکل میوزک؟ تو صوفیوں کے پاس یہ سب ہیں. اسی لیے ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ صوفیوں کی جو کتابیں ہیں، ان کی کتابیں اگر سمندر میں پھینکی جائیں تو مچھلیاں بھی ناچنے لگیں. سمندر کی مچھلیاں بھی کیا کریں گی؟ وہ بھی ڈانس کرنے لگیں گی. تو صوفیوں کا دین ایسا دین ہے، وہ لوگ ایسے ویسے ناچیں گے، جھومیں گے. بنگلہ دیش میں تو ابھی بدتر ہے حالت. وہ واز کرتے کرتے جوش آیا تھا ان کو، مائک اٹھا کے پھینک ڈالتے، فین سے لٹک جاتے، بیٹھے بیٹھے فین پہ جم کر کے فین پکڑ لیتے. کیا بولے تو وہ وجد آ گیا کہتے ہیں. کیا آ گیا ان کو؟ وجد آ گیا، مستی آ گئی. وہ مستی اب اتنا زور سے ہنسیں گے کہ چیئر ٹوٹ جائے، اتنا چیخیں گے. یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں. یہ سب اللہ کے نبی نے نہ کیا ہے، نہ صحابہ اکرام نے ایسی ساری حرکتیں کی ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز لائق نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ اور باتیں ہماری ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 71 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح علیہ السلام کا سارا قصہ اللہ نے بیان کیا. بہت ساری آیتوں میں ہیں، شاید پوری تفصیل ہم 5 منٹ میں نہیں لے سکیں گے. نوح علیہ السلام یہ اللہ کے، ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج کیا. اللہ کا نبی اپنی قوم کو چیلنج کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے. قوم جب ایسی ویسی باتیں کہتی ہے تو جیسے کہا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے. تو کیا ہوتا، کبھی یہ جو پیری مریدی مجاورہ رہتے نہیں، وہ لوگ کیا بولتے، ارے ہمارے پیر صاحب کا عذاب تیرے اوپر آ جائے گا، ہمارے ولی جو خبر میں ہیں ان کا قہر تیرے اوپر نازل ہو جائے گا، تو وہاں بھی تو ایسا دیکھ، ایسے عذاب کا شکار ہو جائے گا. ویسا ڈراتے، ویسا ایلواں کیا کرتے، ڈراتے. تو نوح علیہ السلام نے ہی کہا کہ تمہارے معبودان باطلہ نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہا، اسلامی خدمات اور تبلیغ کی اجرت لینا جائز ہے. کیا کہا انہوں نے؟ اسلامی خدمات اور تبلیغ کی اجرت لینا جائز ہے. اگر کوئی کسی کی طرف سے داعی مقرر ہے، اسے اس کی تنخواہ ملتی ہے، تو کہا کہ جائز ہے، لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو آیت یہاں ہے، آیت نمبر 72، اس میں کیا ہے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں اجر نہیں مانگتا. وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے اجر جائز نہیں تھا. لیکن
جو لوگ دین کے خادم ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ اجر لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں باقاعدہ متوع جو لوگ ہیں دعوتی کام کرتے ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے الگ الگ یہ ہوتے ہیں، ان کی سیلریز ہوتی ہیں، دائیوں کی تنخواہ ہوتی ہے، وہ سب تنخواہ لیتے ہیں، اسی کا ذکر انہوں نے کیا۔ تو کہتے ہیں سید نوح علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء کا بھی یہی شیوا رہا کہ ان لوگوں نے اپنی قوم میں دعوت اور تبلیغ کیا۔ تو اس کے بعد آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر تبلیغ کرنے والا اس تنخواہ کا محتاج نہیں ہے تو بھی اسے لے لینا چاہیے، آگے اسے صدقہ کر دینا چاہیے۔ اگر کبھی کیا ہوتا، ایک مولوی صاحب آئے ماشاء اللہ اچھے کھاتے پیتے پیٹ بھرے مولوی صاحب، انہوں بولتے نہیں مجھے کیا بھی نہ کو بھائی، اچھا مسجد والے بھی کیا کریں گے، اچھا ایسا کہ وہ ضرورت مند کو بھی نہیں دیں گے۔ جب ایک صاحب جب بولیں گے مجھے کیا بھی نہیں تو کیا کریں، جو آدمی اس کی ضرورت مند رہے گا وہ بھی اس سے کیا ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ تو بھئی تم نہ ضرورت نہیں ہے، تمہیں لے لو، جسے دینا ہے مستحق کو کیا کرو، دے لو، وہی بات انہوں نے کہا۔ اچھا اس کے بعد ایک اور چیز کہا، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے ساتھ والوں کو کشتی میں سوار کرایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن جن لوگوں نے بھی جھٹلایا ہم نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کا قصہ بیان کیا کہ موسیٰ اور ہارون کی طرف موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، اس کی ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ آگے بھی سورہ اعراف میں یہ باتیں آئیں گی، انشاءاللہ ہم وہاں لیتے ہیں اس کو۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا يفلح الساحرون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حق تمہارے پاس آتا ہے تو تم اسے جادو کہتے ہو، ارے جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں، فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں، تو جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو رسیاں سانپ بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام انسان ہونے کے ناطے تھوڑا گھبرائے، لیکن اللہ نے جب کہا کہ موسیٰ ایسا کرو، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے پھینک دو، لاٹھی جب پھینکا تو وہ بڑا سا اژدہا بن گیا اور ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اب جادوگروں نے تو سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ اب فرعون نے سوچا آہا میں نے کیا سوچا تھا کیا ہو گیا۔ فرعون نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، تم سب لوگ مسلمان ہو گئے ہو، تمہارا ایک ہاتھ ایک پاؤں الٹا میں کاٹوں گا اور تم سب کو پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ تو جادوگروں نے کیا کہا، قالوا لا ضیر، فرعون کیا تو ڈراتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم کو کاٹ لے ہمارے ہاتھ پاؤں، ہم ہمارے رب کی طرف جائیں گے، رب ہمیں جنت دے دے گا۔ دیکھا ایمان اتنا پاورفل ہوتا ہے۔ وہ لوگ باپ دادا سے مسلمان نہیں ہیں، ابھی دیکھا انہوں نے معجزہ اللہ کے نبی کا، مسلمان ہوئے اور جان کی پرواہ نہ کی، فرعون کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کی اور فرعون کی سزاؤں کی پرواہ نہ کی۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، ہماری جانیں ختم ہو جائیں، ہم پھانسیوں پر لٹک جائیں، لیکن اللہ کی جنت ہم کو مل جائے گی۔ ایمان جب ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو کوئی دھمکی اس ایمان کو دل سے نکال نہیں سکتی ہے۔ اسی کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہی کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں ایک بات بتائی گئی، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دو چیزیں یہاں بتائی گئی کہ اللہ پر بھروسہ کرنا الگ ہے، وسائل اختیار کرنا الگ ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں نے بتایا کہ ہم نے وہاں بائک چھوڑا، چابی اسی میں لگائی، بولے کہ اللہ پر مجھے بھروسہ ہے۔ کیا بولے ہم؟ اللہ پہ بھروسہ ہے،
آپ اسے لاک کیجئے، پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے تو کہا کہ اپنی اونٹ کو رسی سے باندھ دو، اعقلھا وتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ گاڑی کو لاک لگانا، گھر کو تالا لگانا اللہ پہ بھروسے کے منافی نہیں۔ اللہ پر بھروسہ اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی چیزیں حفاظت کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کا ایک یہ ہے۔ تو اسی کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کو ذرا غور سے سنیں آپ تمام حضرات۔ یہ آیہ نمبر 87 ہے سورۃ یونس۔ دین کی سربلندی کے لیے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کے پابند رہو، اور مسلمانوں کو بشارت دے دو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے جماعتی نظم و نسق اور جماعتی نظم و نسق کے لیے مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا، اقامت صلاۃ ضروری ہے۔ دین کب زندہ رہتا؟ ہم لوگ سب مل کو مسجدوں کو جا کو نماز پڑھے تو دین زندہ رہتا۔ ہر ایک اپنے اپنے گھر میں اگر رہے میں یہاں پڑھ لیتا سو گھر میں، دین زندہ نہیں رہے گا۔ دین زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ مسجدوں میں آنا، جمع ہونا، ایک دوسرے کی خیر و خیریت دریافت کرنا۔ کوئی صاحب 2 دن نہیں دکھے، کیا بھئی 2 دن نہیں دکھے، کہاں تھے تم؟ ICU میں تھے، باہر تھے، کہاں تھے؟ آدمی خیریت دریافت کرنا۔ تو یا مہینہ دکھے نہیں تو بھی کوئی نہیں پوچھتا، نہیں دکھے تو پھر ارے تمہیں میں کب سے یاد کر لے کو تھا تم نا، لیکن کبھی فون کر کو ارے شیخ آپ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ سامنے دکھے تو سلام کرتے ہیں، ہاں تو ویسا کیا بھی نہیں رہنا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ دین کی سربلندی کے لیے جماعتی نظم و نسق ضروری ہے۔ آپ جماعت کے ساتھ مل کے رہنا، جماعت اہم چیز ہے۔ ہمارے پاس بھی جماعت ہے، لیکن لوگ جماعت میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن جماعت کو اپنے انڈر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی جماعت کے انڈر میں آنا نہیں چاہتا۔ ہمارے پاس جو جماعت کے لوگ آئیں سب ہمیں جماعت ہمارے انڈر میں رہنا، ہمیں کیسا بولے کہ جماعت ویسا چلنا، امیر ویسا چلنا، سیکریٹری ویسا چلنا، ہمیں جماعت کے انڈر میں نہیں آئیں گے۔ ہاں سبحان اللہ، یہ کیسی جماعت کہ آپ کیسے جماعت میں ہم لوگ ہیں؟ ایسی جماعت کیسے ترقی کرے گی اگر آپ امیر کی اطاعت نہیں کریں گے، امیر جماعت کے انڈر میں نہیں آئیں گے؟ نہیں ہمیں کیسا بولے کہ ویسا سننا، ہمیں اٹھو گے تو اٹھنا، بیٹھو گے تو بیٹھنا، ہمیں چندہ دیتے نا، کیا ہو ان کے چندے کو 100 سلام، آپ دو بھلا نہیں دو بھلا، لیکن ایسا تو نہیں ہوگا۔ جماعت کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اسی اصول و ضوابط کے حیثیت سے جماعت کام کرتی ہے۔ تمہارے 10 روپے کے چندے سے جماعت اس کی محتاج نہیں ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو اور کافروں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔ تو کہتے ہیں یہی مساجد، اس میں سب سے بڑا رول مسجدوں کا ہوتا ہے، مسجدوں کا ہوتا ہے۔ مسجد ہیں جہاں تمہاری عبادت، تمہاری معاشرت، یعنی جو مل جل کر جو ہم بیٹھتے ہیں، تمہاری معیشت، تمہاری روزی روٹی، وہ بھی بھائی تمہیں کیا کرتے ہیں، تم نے کسی چیز کی ضرورت پڑی، تمہارے دیندار بھائی کو بولو ادے مجھے اتنی چیز کی ضرورت ہے، تمہارا یہ بزنس ہے، مجھے آرڈر ہے، یہ کام کرو، یہ ساری چیزیں مسجدوں سے ہوتی ہیں۔ تمہاری سیاست کے بھی مرکز ہوں گے، پالیٹکس بھی یہیں سے چلے، مسجدوں سے۔ مسجدوں میں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ کی عبادت تو ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ سارے ہوتے ہیں۔ اور جب تم ایک دوسرے کے معاون اور رفیق بن جاؤ گے اور خود کو ایک جماعتی نظم میں منسلک کر لو گے تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ سمجھ میں آیا آپ کو مسجد کا کتنا بڑا مقام ہے؟ مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ
ایک رکعت ہونے کے بعد آئے, سلام جیسے ہی پھیرے بھاگے باہر. تو ایسی مسجد کا کوئی فائدہ نہیں. آپ اذان کے وقت آئیں, آپس میں ملیں, باتیں کریں, ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں, ایک دوسرے کی معاش کی حیرت دیکھیں, تب جا کر اس کا فائدہ ہوتا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا. تو اس کے بعد ایک اور چیز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو غور کریں. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے ہمارے رب, تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کی دنیا کے مال عطا کیے ہیں, اسی لیے وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اے ہمارے رب, ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے, ان کے مالوں کو برباد کر دے, ان کے دلوں کو سخت کر دے. دیکھا آپ نے. تو اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں جماعتی نظم و نسق کے ساتھ ساتھ, یعنی خود ہم مل کے رہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ساتھ ساتھ دشمن کی طاقت کو کمزور بنانے کی بھی کوشش کریں. دشمن کی طاقت کب کمزور ہوگی؟ ہم جب اچھا کمائیں گے, اچھی زندگی جئیں گے, اچھا پڑھیں گے, تو دشمن کمزور ہوگا. اگر نہیں, ہم اپنی اولاد کو اچھا نہیں پڑھائیں گے, حلال طریقے سے دولت نہیں کمائیں گے, تو آہستہ آہستہ ہمارے محلے کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے. پہلے سارے گلیوں کے نام مسلمانوں کے رہتے تھے, اب یہ 2-3 گلیاں, اب خالی نامج گلیاں کے مسلمان آ گئے, اس میں کون مسلمان بھی نہیں ہے اب. وہ گھراں سب دوسرے لوگ لے لیے, دوسرے لوگ جائیدادوں کے مالک ہو گئے. تو دشمن طاقت میں ہے, اور یہ مسلم قوم بالکل قسم پرسی کی حالت میں, غربت کی حالت میں جی رہی ہے. تو مسلم یہ تو خود اچھے پڑھے, ایک اچھے شہری بنے, بااخلاق بنے, دولت مند بنے, تاکہ وہ زکوٰۃ دے سکیں, اپنے قوم کی ترقی کی فکر کر سکیں. یہ بہت ضروری چیز ہے جو ان آیتوں میں بتایا ہے. اچھے عقیدے کے ساتھ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 90 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے سمندر پار کرایا, کیسے فرعون کو ڈبویا, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں. اور ڈوبتے وقت کیسے اس نے کلمہ پڑھا, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج ہم تیرے جسم کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ تیرے بعد میں آنے والے لوگ تیری لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. یعنی تیری لاش نہ تو سمندر میں ڈوب کر ختم ہو جائے گی, نہ مچھلیاں تیری لاش کو کھائیں گے, چونکہ فرعون کے ڈوب کر مر جانے کے بعد ایک لہر اٹھی اور فرعون کی لاش کو لا کر ٹیلے پر پھینک دیا. اب جب لوگوں نے فرعون کی لاش کو دیکھی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی لوگ ان سے ڈرتے ہیں, تو ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ان سے ڈرتے ہیں, تو ایسی حالت تھی. تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا. انشاءاللہ آگے بھی آئے گا, تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اور بھی اس سے ہم لوگ سنیں گے. تو انشاءاللہ یہی کچھ آیتیں ہمارے ساتھ ہیں, اس سے سورۃ یونس کا اختتام ہوتا ہے. لیکن اصل چیز اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر جو سورت کے نام سے ہے وہ نہیں آیا. ہمارا ٹائم تو ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ کل ایسا کرتے ہیں, پہلے یونس علیہ السلام کی کچھ باتیں بولنے کے بعد ہم سورۃ ہود کا آغاز کریں گے انشاءاللہ کل کے درس میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی نعمتوں اور برکتوں سے نوازے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.